خواتین حضرات السلام علیکم۔ آئینہ ٹی وی سیالکوٹ سے آپ کا میزبان محمد یونس علی نور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں موضوع ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے آپ کو مہمان شخصیت کا تعارف کروانا ہے۔ آج کی مہمان شخصیت انتہائی اہم اور ویل پروفائلڈ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماں۔ ناظرین، آج کی مہمان شخصیت چودھری ہشام جٹ۔ آپ تعلیمی اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ ماسٹر ان کامرس ہیں، LLB ہیں، LLB کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے خود کو عوام کے لیے وقف کیا اور جو ہے وہ سیاست کی دنیا میں قدم رکھا۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کی سیاست میں روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اولڈ ایج لوگ ملتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں پاکستان کے حالات اس وقت جس طرح کے پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس دور میں ینگ ٹیلنٹ کی جو انڈکشن ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جب سینئرز کا اور ینگ ٹیلنٹس کا کمبینیشن ہوگا تو اس وقت دنیا ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی کر گئی ہے تو یہ جو نوجوان ہیں یہ یقیناً ملک کو جو ہے وہ آج کی یا بین الاقوامی لیول پہ کمپیٹ کر سکیں گے۔ ناظرین، چودھری ہشام جاٹ صاحب یونین کونسل بلانوالا سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے بلدیاتی الیکشن میں۔ بلدیاتی طرز حکومت جو ہے وہ اس کی اگر میں اہمیت بیان کروں تو بلدیاتی طرز حکومت جو ہے یا جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں ان میں جتنا استحکام پایا جائے گا اتنا ہی جو ہماری اپنا قومی ترقی اور جمہوری استحکام ہے وہ ملک میں آئے گا، جس کی پاکستان کو اس وقت ضرورت بھی ہے۔ بلدیاتی نظام جو ہے وہ ایک سیاست کی نرسری ہے جہاں سے جو نوجوان قیادت ہے وہ تربیت پا کر ابھرتی ہے اور پھر ملک کو اپنے اعلیٰ ترین سطح پہ جا کے اس کی باغ دوڑ سنبھال لیتی ہے۔ ناظرین، میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں ان کو بیک کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں آئیں اور پاکستان کی جو سیاسی شیپ ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ ناظرین، آئیں مہمان شخصیت کا سب سے پہلے آپ کو تعارف کرواتے ہیں اور ان سے بلدیاتی نظام کے متعلق کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ناظرین، جب مجھ سے ادارے نے پوچھا کہ بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ شروع ہونے والے ہیں تو آپ جو ہے ہمیں اپنے علاقے سے جو ہے وہ کچھ اہم شخصیات کے نام دیں۔ تو ناظرین، میں نے جن شخصیات کے نام دیے تو ان میں چودھری ہشام جٹ جو تھے یہ کس وجہ سے میری پرائیورٹی تھے۔ ان کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت اچھا تھا، ان کی جو ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، فی البدی بولتے ہیں اور پاکستان کے عوامی مسائل کو جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ جا کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اہلیان حلقہ چودھری ہشام جٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ایسے ریسورس کی ضرور قدر کریں۔ جی تو ناظرین، آئیے آج کی مہمان شخصیت کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا کیا منشور ہے، کیا وجہ تھی کہ اتنے مصروف شیڈول کے باوجود انہوں نے سیاست کی دنیا میں اپنا قدم رکھا۔ چودھری ہشام صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سوال بھی آپ نے سن لیا ہے اور پروگرام کا موضوع بھی آپ نے جان لیا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے سیاست میں آنے کی کیا پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ تھا، منشور کیا تھا، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو میں آئینہ نیوز اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے مجھے عزت بخشی اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے اہل علاقہ کو آپ کے چینل کے توسل سے انہیں ان چیزوں کے بارے میں روشنائی بتاؤں جن سے وہ آج تک محروم رہ چکے ہیں۔ رہی بات آپ کے سوال کی کہ سیاست میں کیوں آیا، سیاست میں صرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاست ایک عبادت ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرا مقصد سیاست میں یہ تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں قانون کا، میں وکیل ہوں، میرا پیشہ مسلک وکالت ہے، اور بنیادی جو روزمرہ، کیونکہ میں خود ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے دیہات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اجاگر نہیں تھے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان لوگوں کو ان محرومیوں سے باہر نکالوں گا کہ جن چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے پلیٹ فارم میں اپنا جا کے ہم مقدمہ، اپنے معاملات کس سے ہم بات کریں، کس سے ہم بتائیں، اور وہ لوگ بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں اور انشاءاللہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے گا، اپنے علاقے کی خدمت کی جائے گی، اور اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے کہ مجھے ہمت اور طاقت دے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ جو اپنا بلدیاتی طرز حکومت ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا ہے بیسکلی؟ بلدیاتی الیکشن کا مقصد یہ جب متعارف کرایا گیا تھا، یہ اس لیے متعارف کرایا گیا تھا کہ اہل علاقہ جو MNA کی جو ریسٹرکشن آتی ہے، کافی ساری یونین کونسلز آتی ہیں، بے شک وہ MNA قومی لیول پہ الیکشن ہو، صوبائی لیول پہ الیکشن ہو،
لوکل باڈی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گراس روٹ لیول سے جو لوگوں کی مشکلات، جو پرابلمز، وہ انہی کے علاقے سے، انہی کے ووٹوں سے ایک نمائندہ الیکٹ کیا جائے جو اس لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکے، اور ان کا مقدمہ آگے فورم، ضلع کونسل اس میں آتی ہے، تحصیل کونسل آتی ہے، اس کے بعد میئر کا ایک ڈیزینیشن جو ہے نا وہ لوکل باڈی میں رکھا گیا ہے کہ وہاں پہ اچھی طرح سے پٹ کر سکے، اور جو مسائل لوگوں کو ادھر جا کے حل کرنے پڑیں گے جدھر کافی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، قطاریں لگی ہوتی ہیں، وہ بہت دن وقت لگ جاتے ہیں، اور انہی کے نمائندہ انہی کی تحلیل پہ ان کو اگر یہ چیزیں مہیا کرے گا تو ان کے لیے سہولت ہوگی۔ اور یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے لوکل باڈی ریفارم کو جو ہے نا وہ منظور بھی کروایا، اور یہ آج الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے اور یہ اپلیکیبل ہے، اور یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ فال کر رہا ہے۔ تو صاحب ایک اور سوال ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی الیکشن یا بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں معطل رہے ہیں، تو اس کا کیا افیکٹ پڑا معاشرے پہ؟ آپ عوامی بندے ہیں، آپ ابھی آپ نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ عوام میں رہتے ہیں اور آپ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ ایون کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے حلقہ کے جو ایم پی ایم این اے ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ حلقے پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس دوران جو ادارے معطل رہے ہیں اس کے کیا افیکٹ پڑے اور عوام کی کیا مشکلات تھیں؟ عوام کی بیسیکلی مشکلات یہ تھی کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو بھی پتہ ہے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے جب وہ آخری مراحل میں پہنچتی ہے تو وہ فنڈ ریلیز ہوتے ہیں۔ جو وقت فنڈ ریلیز کا آیا اس سے پہلے ہی انہوں نے لوکل باڈی کو سسپینڈ کر دیا۔ جب ان کی باری آئی کہ لوگوں تک ہم پہنچ سکے تو یہ خود جو ہے نا وہ ان کی حکومت چلے گی، یہ ڈیزالو ہوگی۔ تو اس کے کیا ساتھ ہوئے عوام ان کے اثرات یہ ہوئے کہ جو ریلیف انہیں ملنا تھا، جو یہ لوگوں نے ان سے وعدے کر کے منشور دے کے ترقیاتی کام کے وعدے نعرے کیے، جب وقت آیا ڈلیور کرنے کا تو ان کے پاس نہ تو فنڈ تھے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی ایڈمنسٹریٹو ہوگی تو آپ کو فنڈ نیچے تک آئیں گے نا، اور یہ عوام کا بیسک رائٹ ہے جو انہوں نے وائلیٹ کیا تھا۔ انہیں سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو ڈلیور کرنے کا، جس وقت کے لیے ہم نے یہ بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا اور وہ بجٹ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل یونین کونسل لیول میں صحت کی بہت پرابلم ہے، نوجوان بچے جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں وظیفوں کی بہت کمی ہے، بچیوں جو سکول میں جن کا ابھی سکول لیول جو ہے وہ میٹرک تک نہیں ہے وہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ دیٹس فائن۔ اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، ٹھیک ہے، 5 تاریخ کو انہوں نے کہا جی مجاز حکام سے جو اپنا کینڈیڈیٹ ہیں یا پینلز ہیں وہ فارم لے کے 6 سے 12 تاریخ انہوں نے دے دی ہے، وہ اپنے جو پینلز ہیں ان کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ابھی ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو الیکشن تو بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ساری پرابلمز لوگوں میں انہوں نے اس طرح کا لوگوں کو رکھ دیا ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جائیں، کدھر اپنی سنوائی دیں، کون سے فورم پہ دستک دیں۔ ان کو چاہیے کہ فی الفور الیکشن کروائیں۔ پورے پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں سوائے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو اس چیز سے محروم ہے، اور ایک حکومت نے ابھی اعلان کیا اور اس کو ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے دروازے پہ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ انہیں ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ الیکشن ہونے چاہیے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ الیکشن نہ کروایا جائے۔ ناظرین، چودھری ہشام جٹ صاحب کا مکمل عوامی بندے ہیں اور قانون کو بھی بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان کی بھرپور اہمیت ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہوں تو عوام کے کام جو ہیں وہ ان کی دہلیز پہ ہو جاتے ہیں، اور جو عوامی رہنما ہوتے ہیں وہ ان کی دسترس میں ہوتے ہیں، لیکن نہ ہونا یہ بدقسمتی ہے اور اس کے ملک پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ ناظرین آئے ان سے یہ بھی جانتے ہیں ان کا، تو اگر یہاں پہ کوئی بلدیاتی نظام ہونا چاہیے تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ جی سر یہ بتائیں کہ جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے اس میں جو رائج ہے اس میں کیا اپنا فالٹ ہے، اور کس طرح کا جو نظام ہے وہ رائج ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ باہر کی دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ جو لوکل باڈی ہوتے ہیں انہیں پہلی پرائورٹی پہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے الیکشن بھی کرواتے ہیں، نمائندہ بھی لوگ الیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے جنرل الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ لوکل باڈی کا ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارا گیپ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا پچھلا لوکل باڈی ہوا تھا 2015 میں، ابھی تک لوکل باڈی نہیں ہوا، انہوں نے بھی 1.5 سے 2 سال کا ٹرن اوور لیا تھا۔
وہ لوگ سب سے پہلے لوکل باڈی کو ہی پریفر کرتے ہیں، اس کے بعد جنرل الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. گراس روٹ لیول پہ ہی معاملہ ٹھیک ہوں گے تو اوپر ٹھیک ہوں گے نا. یہ بہت بڑا ایک ڈفر ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں. یہاں پہ الیکشن کمیشن کو کس لیے بنایا گیا؟ انہی کاموں کے لیے بنایا گیا اور وہ نہیں کر رہے یہ کام. جو سر یہ جو موجودہ نظام آیا ہے اس میں انہوں نے پینل سسٹم کر دیا ہے. انڈیویجولی کوئی بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ نے یا تو جماعتی بیس پہ لڑنا ہے یا اپنا پورا پینل رجسٹر کروا کے. تو یہ والا جو نظام آیا ہے یہ کیسا نظام ہے؟ یہ نظام اچھا نظام ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک پراپر ٹیم ملتی ہے اور وہ اگر پورا گروپ جیتا ہے تو وہ دن رات محنت کر کے آپ کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے اور آپ کی آواز کو بلند بھی کرتا ہے. پہلے اگر چیئرمین وائس چیئرمین علیحدہ گروپس میں وہ ایک گروپ ہوتا تھا، جنرل کونسلز کا علیحدہ ہوتا تھا. اگر وائس چیئرمین ایک آ جاتے تھے تو جنرل کونسل کسی دوسرے گروپ سے آ جاتے تو وہ وہاں پہ بھی رنجشیں شروع ہو جاتی تھی. وہ بھی نقصان عوام کو ہوتا تھا، تھاٹ کانفلکٹ رہتا تھا، وہ بھی رہتا تھا. یہ ایک اچھا نظام ہے. یہ عوام کے لیے بہتر ہوا ہے کہ ایک جو لیڈ کرے اس سے پراپر اپنے بندوں پہ اپنی ٹیم پہ پورا اعتماد ہو، وہ لوگوں کو باقاعدہ اچھی طرح سے موٹیویٹ کر سکے، اسے وہ پرابلمس نہ ہو جو پہلے اسے پرابلمس کا فیس کرنا پڑتا تھا. ناظرین، چودھری ہشام جٹ صاحب موجودہ نظام کی جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے اور ٹیم ورک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو صاحب یہ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی اس نے جاری کیا نوٹیفکیشن جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ کوئی لسٹیں وغیرہ لگ گئی ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتا دیں تاکہ جو اپنا عوامی نمائندے ہیں ان کے جن کو نہیں پتہ ان کی بھی آگہی ہو جائے اور اپنا لسٹ لگ جائے گی. اور پھر 6 سے 12 کے دوران کیا کام ہوگا اور اس کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں. الیکشن کمیشن نے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا لوکل باڈی پنجاب میں، کیونکہ پورے پاکستان میں ہو چکا ہے سوائے صوبہ پنجاب میں، اور 6 سے 12 تک ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے کہ وہ اپنے پیپرز کو ریسیو کر کے بعد میں پیپر سبمیشن ہوں گے، پھر سکروٹنی ہوگی، کئی لوگوں نے کاغذ واپس لینے ہوں گے، پھر نشان الاٹ ہوں گے. وہ ایک پورا پروسیس ہے. کیونکہ آج 5 ہو چکی ہے جون کی، تو آج شاید الیکشن کمیشن نے آروز وغیرہ جو ہے نا وہ پوائنٹ کر دی ہیں، جدھر سے کل سے جو ہے نا وہ عوامی نمائندے اپنے جو انہوں نے آروز جو انہوں نے جن کو انہوں نے ہائر کیا ان سے جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو ریسیو کریں گے اور وہ اس میں جو بھی فردر جو انہوں نے ریکوائر کیا وہ پرووائڈ چلے کریں گا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے جیسے میں نے آپ کو تعارف میں بتایا کہ چودھری ہشام جٹ جو ہیں وہ قانونی طور پہ بھی آگاہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ عوام کا درد بھی رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ان کی جو جذبات ہیں وہ کس قدر جلالی ہیں اور وہ اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی وہ اپنا گائیڈ کر رہے تھے کہ وہ عوام کا سوچیں. ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی درد ہے عوام کے لیے اور یہ انتہائی خوشائن بات ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کا جو بلدیاتی نظام ہے جتنا مضبوط ہوگا پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کی جو قومی ترقی ہے اتنی خوشحال ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی اہم نشست میں. اللہ حافظ.